خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ نادر شاہ عرشی پر مرمٹا تھا۔ جب بھی وہ اس دلچسپ صورتحال کے بارے میں سوچتا، اسے محسوس ہوتا کہ اس کی زندگی میں یہ نمایاں تبدیلی بے وجہ ہی نہیں آئی ہے۔ بات ایک ضد سے شروع ہوئی۔ دونوں ہی مزاج کے ضدی تھے اور پھر کچھ اس طرح دل مل گئے تھے کہ اب نادر شاہ عرشی سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ جتنا بھی عرشی کے بارے میں سوچتا، اس کی پسندیدگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ عام قسم کی گھریلو زندگی تو ہر شخص ہی گزارتا ہے۔ اگر زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی رونما ہو تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے روایتی زندگی نہیں گزاری۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول سحرزادی، قسط نمبر 25۔ عرشی بھی اسی مزاج کی حامل تھی، شوخ و شنگ، پھرتیلی، جنگجو اور ایک انوکھی فطرت کی مالک۔ در حقیقت ایک ایسی لڑکی اگر زندگی کی ساتھی بن جائے تو انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو دنیا سے مختلف سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال عرشی کی تمام خواہشات کی تکمیل کرنا اب اس کی زندگی کا اولین مقصد بن گیا تھا۔ باپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ باپ ہر طرح سے اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ان دونوں بڑی شد و مد کے ساتھ اس مہم کے بارے میں تیاریاں جاری تھی، جن کی تمام تفصیل عرشی نے اسے بتا دی تھی۔ نادر شاہ کے کمرے میں اس وقت افریقہ سے متعلق بے شمار لٹریچر موجود تھا۔ اس کے شہروں کی تفصیل، جغرافیائی نقشے، وہاں کے مسائل، وہاں کی زندگی۔ اس کے علاوہ ایسے سفر نامے جن میں محققوں اور مہم جوؤں نے افریقہ کے بارے میں لکھا تھا۔ نادر شاہ دن رات ان کے مطالعے میں غرق رہتا تھا۔ ادھر دوسرے انتظامات بھی ہو گئے تھے، مثلاً اپنے اور عرشی کے انٹرنیشنل پاسپورٹ، جن میں ایک بچی کا اندراج تھا۔ نادر شاہ نے بڑے اطمینان سے اپنے آپ کو سیاح لکھوایا تھا اور عرشی کو اپنی بیوی اور گل کو اپنی بیٹی۔ یہ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ایک ذہین ترین شخص تھا، جسمانی کارکردگی بھی بے مثال تھی اور عقلی کارکردگی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ محکمہ پولیس کا انتخاب بے مقصد ہی نہیں کیا گیا تھا، لیکن بات ذرا مختلف رخ اختیار کر گئی تھی۔ اور پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ کس کے لیے زندگی کے دھارے اس طرح بدلتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کچھ نہیں رہتی۔ نادر شاہ نے اپنی ذات عرشی کی ذات میں سمو دی تھی۔ حالانکہ ان کے عشق کا معاملہ بالکل غیر روایتی تھا اور اس انداز میں آغاز ہوا تھا کہ شاید ایسا آغاز قصے کہانیوں بھی نہ ہوتا ہو، لیکن اب اس میں ایک پختگی آ گئی تھی۔ عرشی بلا شبہ ایک شوخ و شنگ اور مختلف مزاج کی لڑکی تھی، لیکن اس کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ تمام تر مذاق اور فطرت کی تبدیلی ایک طرف اور نادر شاہ کے بارے میں کیا گیا فیصلہ ایک طرف۔ بہرحال نادر شاہ اپنے طور پر اس سفر کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس وقت بھی دوپہر کا کھانا نبراسکا میں کھانے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ ٹیلی فون پر گفتگو ہو چکی تھی۔ عرشی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ڈیڈی کی تیاریاں مکمل ہوں گی، وہ خود بھی اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بہرحال نادر شاہ مکمل طور پر تیار ہو کے کیفے نبراسکا کی جانب چل پڑا۔ در حقیقت یہ ایک عمدہ ریستوران تھا اور یہاں دنیا کے جھگڑوں سے الگ پرسکون انداز میں گفتگو کی جا سکتی تھی۔ جو وقت طے ہوا تھا، ٹھیک اسی وقت نادر شاہ نبراسکا کے سامنے گاڑی سے اترا تھا اور اس کے اترنے کے ایک لمحے کے بعد ہی عرشی کی گاڑی بھی اس کی گاڑی کے پیچھے آ کر رکی تھی۔ وقت کی پابندی اصل میں فطرت کا اظہار ہوتی ہے، اور اس بات کا بھی کہ ہم آپ کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ عرشی نے اس سلسلے میں کبھی نادر شاہ کو غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے کیفے میں داخل ہوئے اور اپنی مخصوص نشست پر پہنچ کر بیٹھ گئے، جس کے اطراف میں ہمیشہ ہی خاموشی چھائی رہتی تھی، اور یہ میز دوسری میزوں سے کافی الگ تھلگ تھی۔ کہیے مس عرشی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جواب میں نادر شاہ ہنس پڑا اور عرشی سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جملے کب اور کس دور میں رائج ہوئے اور اس قدر پختگی کیوں اختیار کر گئے کہ ہر ملنے والا ایک دوسرے سے سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے۔ حالانکہ بآسانی اس کا نام البدل سوچا جا سکتا ہے، اور واقعی ہمیں سوچنا چاہیے
کیونکہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہوئے بڑا مسخرہ پن محسوس ہوتا ہے۔ اور سنائیے کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیے۔ بس اللہ کا شکر ہے، یا پھر خطوط میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ عرشی نے کہا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نادر شاہ نے کہا، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اول طعام بعد کلام، میرا یہ خیال ٹھیک ہے کہ ٹھیک کہا جاتا ہے؟ عرشی نے کہا، واقعی؟ نادر شاہ بولا، میرا تو یہی خیال ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جن جملوں میں صداقت اور جو بہتری کے حامل ہیں ہمیں ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نادر شاہ نے ویٹر کو چٹکی بجا کر اشارہ کیا اور ویٹر نے مینیو لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ پھر کہا جاتا ہے لیڈیز فرسٹ۔ ٹھیک ہے، ظاہر آپ کے کھانے کا انتخاب مجھے ہی کرنا ہے۔ عرشی نے کہا۔ مینیو اٹھا لیا اور ویٹر منتظر کھڑا ہوا تھا۔ عرشی نے بڑے اطمینان کے ساتھ اسے کئی ڈشز نوٹ کرائیں اور ویٹر مینیو اٹھا کر چلا گیا۔ جناب عالی، تو اول طعام والی بات اول رہے گی۔ جناب عالی، تو اول طعام والی بات اول رہے گی، میرا خیال ہے۔ تو پھر جو آپ کا خیال ہے وہ ہمارا، لیکن اس کے باوجود خاموشی تو اختیار نہیں کی جا سکتی۔ گھریلو حالات سنائیے، نادر شاہ نے کہا۔ آپ کا گھر بہت پرسکون ہے۔ ہاں، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سکون میں ابتری کب پیدا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی، باپ بیٹے اور ملازم کسی نئی ہستی کا وجود ہمارے گھر میں ہو تو پھر کچھ تبدیلی پیدا ہوگی۔ جیسے آپ، میرا مطلب ہے کہ… نادر شاہ خاموش ہو گیا۔ عرشی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ناز بھرے انداز میں اسے دیکھا اور بولی، آپ نے تبدیلی نہیں ابتری کہا تھا۔ بھائی، پٹھان آدمی ہوں، کبھی نہ کبھی تو اردو کی غلطی ہونی ہی چاہیے۔ آپ بہت چالاک آدمی ہیں نادر شاہ۔ دیکھیے، جہاں تک اردو کے بارے میں میری معلومات کا تعلق ہے، اس جملے کے دو معنی نکلتے ہیں۔ چالاک آدمی ایک تو برا ہوتا ہے، ایک اچھا۔ اچھا چالاک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذہانت سے مشکل کام بنائے، اور برا چالاک وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے۔ خدا کی پناہ، ہم دونوں کھانا کھانے کے دوران گفتگو کرنے کے لیے کہا تھا، اردو کی گرامر یا اردو پر بحث کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بات آپ کے گھر کے حالات کی ہو رہی تھی، اور آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ابھی کہاں مس عرشی، اسی چکر میں تو زندگی کے دن کاٹے جا رہے ہیں، نادر شاہ نے کہا، اور عرشی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، اب پھر یہ کہوں گی کہ آپ بہت چالاک ہیں۔ اب آپ چالاکی منطق پر گفتگو شروع کر دیں گے۔ چلیے، ویٹر نے ہماری یہ مشکل حل کر دی ہے، نادر شاہ نے کہا، اور دونوں خاموشی ہو گئے۔ ویٹر برتن لگانے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے چکن کارن سوپ ان کے سامنے سجا دیا۔ کھائیے، 12 مسالے کی چاٹ۔ ویسے آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ چینی خود ایسے کھانے نہیں کھاتے، بس انہوں نے ہمارے مزاج کے مطابق یہ 12 مسالے ہمیں پیش کیے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ بہرحال انہوں نے کچھ اچھی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ خیر، چائنا نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارا دیرینہ دوست جو ہوا۔ نادر شاہ نے سوپ کا پیالہ اپنی جانب سرکا کر بڑے پیالے سے سوپ لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کھانا نہایت خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل ہونے کے بعد عرشی نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگی، ہاں جناب نادر شاہ صاحب، اب صرف کام کی باتیں ہوں گی اور ہر طرح کا مذاق ختم۔ بہتر ہے، خادم تعمیل کا حکم لیے حاضر۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک اس سلسلے میں کیا کچھ کیا ہے؟ اصولی طور پر مجھے آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہیے اور اپنی وہ تمام کاوشیں دکھانی چاہیے جو میں نے اب تک کی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ذرا پٹھان آدمی ہوں۔ گھر میں اس وقت لے جانا چاہتا ہوں جب آپ پر کسی قسم کے حق کا اظہار کر سکوں۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ طے ہو چکا ہے کہ غیر متعلق باتیں اس وقت نہیں کی جائیں گی۔ بالکل طے ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں مس عرشی کہ ہمارا اصل تعلق در حقیقت کیا ہے؟ نادر شاہ پلیز۔ اصولی طور پر لفظ پلیز پر مجھے اعتراض ہونا چاہیے، لیکن خیر، آپ کا موڈ کا خیال کرتے ہوئے اس لفظ پر بحث ملتوی کیے دیتا ہوں۔ پاسپورٹ تیار ہو چکے ہیں، کاغذات مکمل ہیں، ویزا کا کوئی مسئلہ نہیں۔
ظاہر ہے محکمہ پولیس میں مختصر وقت ہی صحیح لیکن جھک تو نہیں ماری ہے، کچھ تعلقات بھی بنائے ہیں اور ان کی بنیاد پر ایسے چھوٹے موٹے کاموں میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کرنسی کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے، لباس وغیرہ تو میرے پاس موجود ہیں۔ آپ کے لباس کے ناپ کے لیے آپ کی ایک جوڑی کپڑے درکار ہوں گے، اس کے علاوہ جو گنجائش باقی رہ جاتی ہے اس کا اظہار کر دیا جائے۔ ارے یہ میرے لباس میں چکر میں آپ کیوں پڑ گئے؟ پھر بہکا رہی ہیں آپ۔ بھائی اس کا بندوبست کوئی اور باہر سے آ کر کرے گا کیا؟ نہیں نادر شاہ صاحب، آپ یقین کیجئے میرے پاس اتنے لباس موجود ہے کہ میں ان کے نام رنگ تک بھول گئی ہوں، اور پھر ہم سامان مختصر رکھیں گے۔ بس ذرا گل کے لیے کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، لیکن وہ میں کر لوں گی۔ سائمہ بیچاری ہمارے لیے سب کچھ ہی کرتی رہتی ہے، میرا مطلب ہے گل کے لیے بھی وہ تمام بندوبست کر لے گی۔ البتہ کچھ ایسے مشکل معاملات ہیں جن کے لیے ذرا فکر مند ہوں۔ آپ اپنی ساری فکریں مجھے دے دیجئے، آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ بے حد شکریہ، ڈیڈی اب اس سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے وہ غیر ملکی دوست بھی آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کنور مہتاب علی بھی ڈیڈی کے ساتھ اس مہم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نیل کنٹھ جانے سے پہلے ایک ایسی بچی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں جسے نیل کنٹھ میں اس قبیلے کے سپرد کیا جا سکے اور سائی تھول اس بچی کو قبول کر لے۔ کیا مطلب؟ نادر شاہ حیرت سے بولا۔ میرا مطلب ہے ڈیڈی ایسی کسی بچی کے انتظام میں مصروف ہے، وہ کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے غیر ملکی دوستوں پر اور نہ کنور مہتاب علی پر کہ بچی ان کی تحویل میں ہے، لیکن اب اس مہم کو وہ زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتے۔ اصل میں ڈیڈی کے دل کے کچھ خیالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ گل کی حفاظت کے لیے ہم لوگ زیادہ بہتر انداز سے بہتر رہیں گے، اور وہ کسی یتیم خانے سے ایک بچی حاصل کرنے کی فکر میں سرگرداں ہیں جسے اس سفر میں گل کی حیثیت سے ساتھ رکھا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو اس کی پشت پر نیل کنٹھ کا نشان کندہ کرا لیا جائے گا۔ وہ جو ایک طریقہ کار ہے جس پر مختلف قسم کی تصویریں اور تحریریں گودنے کا، غالباً اس کے تحت وہ یہ بندوبست کر کے چلیں گے۔ اگر کوئی ایسی دقت پیش آ ہی گئی کہ گل کو نیل کنٹھ کے حوالے نہ کیا جا سکا تو وہ بچی گل کی حیثیت سے سائی تھول کے پاس جائے گی۔ نادر شاہ کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ چند لمحات غور کرنے کے بعد اس نے متعجبانہ انداز میں کہا، گویا سائی تھول کو اصل نیل کنٹھ پیش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، اصل ہی پیش کی جائے گی، لیکن اصل بچی ہمارے ساتھ ہوگی۔ راستے کی مشکلات اور کچھ خدشات کے پیش نگاہ ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن اس جعلی بچی کی زندگی کو خطرات درپیش ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر گل ہمارے ساتھ رہی اور اسے حاصل کرنے والوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیا بچی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نادر شاہ، بچی کو شاید کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی تو اصل چیز ہوگی اور اسی کے ذریعے کوئی بھی وہاں فوقیت حاصل کر لے گا۔ مانتا ہوں اس بات کو، لیکن پھر بھی ایسی بچی کیا سرحدات اللہ اپنے دشمنوں کو کسی نقلی بچی سے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ اس طرح ہمارے دشمن بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے وہ لوگ جو گل کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ نادر شاہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ارشی، میرے ذہن میں ایک انوکھی تجویز آئی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہترین تجویز ہے، بشرط یہ کہ تم اس کی منظوری دے دو۔ کیا؟ ارشی نے پوچھا۔ کیوں نہ ہم اسی گروپ میں شامل ہو کر یہ سفر کریں؟ کس گروپ میں؟ میرا مطلب ہے سرحدات اللہ اور کنور مہتاب علی گروپ میں۔ ہاں، لیکن کیسے؟ اچانک ہی تمہاری ان باتوں سے ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اور ایسے انتظامات میرے پاس ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بتاؤ کیسے؟ سرحدات اللہ یتیم خانے سے ایک بچی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کہ اسے گل کی حیثیت دی جا سکے۔ کیا ان کے پاس اس قسم کے انتظامات ہیں؟ نہیں، ہمارا ایک ملازم ہے جبار خان، وہ کسی ایسے یتیم خانے سے واقف ہے جہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تم اسے مشورہ دے سکتی ہو کہ سلیمی یتیم خانے سے وہ بچی کے حصول کے لیے بات کرے۔ سلیمی یتیم خانہ مولوی سلیم احمد کا ہے، اور مولوی سلیم احمد کی یتیم خانے کا مینیجر اسحاق میرا دوست ہے۔ میں وہاں سے ایک اہم کام کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ جیسا کہ میں نے ابھی تم سے کہا ہے کہ
کیوں نہ ہم سر ہدایت اللہ گروپ میں ہی شمولیت اختیار کریں اور گل کو نقلی نیل کنٹھ کی حیثیت سے ان کے سپرد کر دیا جائے۔ میں کچھ سمجھی نہیں نادر شاہ۔ دیکھو، جبار خان کو تم سلیمی یتیم خانے بھیج دو اور اس سے کہو کہ وہاں کے مینیجر اسحاق سے بات کرے، وہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ اسحاق چونکہ میرا دوست ہے اس لیے میں اس سے بات کر لوں گا۔ پھر یوں ہوگا عرشی کے ہم گل کو اسحاق کے حوالے کر دیں گے۔ اسحاق جبار خان سے کہے گا کہ ویسے تو اس کے مطلب کی کوئی لڑکی موجود نہیں، لیکن ایک نہایت غریب خاندان سے اس کے تعلقات ہیں۔ ان کے پاس اس عمر کی ایک بچی بھی ہے۔ مرد ایک ریٹائرڈ فوجی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اکلوتی بچی کا باپ ہے۔ اگر وہ لوگ چاہیں تو اس سے بات کر لیں، اور وہ ریٹائرڈ فوجی اور اس کی بیوی میں اور تم ہوں گے، گل ہمارے پاس ہوگی۔ ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے حاضر ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہوں۔ تب میں ایک ریٹائرڈ فوجی کی حیثیت سے ان سے کہوں گا کہ میری زندگی عظیم ترین مہمات میں گزری ہے اور ہم اس مہم میں تھوڑے سے معاوضے پر شرکت کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ بچی کو استعمال کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی بچی کو اس معاوضے کے ساتھ واپس لے لیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ گل ہی نقلی بچی کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہو اور ہم لوگ ان کے گروہ میں بچی کے ماں باپ کی حیثیت سے۔ کیا بات ہے، کھانے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو تمہیں ایسے ذہنی بحران میں مبتلا کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے باقی لوگ اندھے ہیں؟ کیا وہ گل کو پہچانیں گے اور نہ ہمیں؟ کمال ہے، مگر کمال نہیں ہے۔ عورت کو کبھی کبھی عورت کے انداز میں ہی سوچنا چاہیے۔ اگر وہ ارسطو بننے کی کوشش کرے تو پھر عورت نہیں رہتی۔ ویسے بھی دو مختلف چیزیں ہیں، عورت عین سے ہے اور ارسطو الف سے، چنانچہ ارسطو کا ذہن عورت کو مل نہیں سکتا۔ نادر شاہ مجھے چیلنج مت کرو۔ اب کیا کریں گے میڈم آپ کو چیلنج؟ لیکن آپ نادر شاہ کو مسلسل چیلنج کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کیا چیلنج؟ عرشی آنکھیں نکال کر بولی، بھائی محکمہ پولیس میں صرف سفارشی نہیں چلے گی، تربیت لی ہے، اور ایسی تربیت لی ہے کہ مستقبل میں بہت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ مستقبل ہی تبدیل ہو گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ عرشی نے زیچ لہجے میں کہا اور نادر شاہ مسکرانے لگا۔ دیکھو عرشی، انتہائی معذرت کے ساتھ جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو میں باقی ساری باتیں بھول جاتا ہوں۔ نادر شاہ، ایک بار پھر درخواست کرتی ہوں کہ اس وقت مکمل سنجیدگی اختیار کرو۔ تم نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہہ دی ہے جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میک اپ، حضور والا میک اپ! اور نادر شاہ چہرہ تبدیل کرنے کے کئی بار زمانہ طالب علم میں بھی پرائز لے چکا ہے۔ مجھے میک اپ کے وہ تمام جدید ترین طریقے آتے ہیں جن کے تحت چہرے اس طرح تبدیل کیے جا سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا چہرہ شناس بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے ہم 3 افراد پوری طرح میک اپ میں ہوں گے۔ گل کی پوچھ پر نیل کنٹھ کا نشان چھپا دیا جائے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس سے 1000 بار رگڑا جائے لیکن وہ نشان واضح نہیں ہوگا۔ اس وقت جب تک ہم نہ چاہیں پھر گل تمہاری آغوش میں رہے گی اور اس کی ہر طرح کی ذمہ داری تم سنبھالو گی۔ میرے خیال میں کسی ایسی بچی کی نگہداشت اور اس کی دیکھ بھال ان مردوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور اگر یہ تجویز سر ہدایت اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو وہ بخوبی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ویسے میک اپ تو تمہیں بھی آتا ہے، لیکن ہمارا کمال بھی دیکھ لینا۔ عرشی متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے نادر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر قریب آیا۔ کافی، عرشی بولی، اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ نادر شاہ مسکراتی نگاہوں سے عرشی کی صورت دیکھ رہا تھا۔ عرشی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ نادر شاہ نے بھی اس کی سوچ میں مداخلت نہیں کی اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد عرشی نے کہا، یار ایک بات کہوں، تم نے میرے ذہن کو جھنجھنا کر رکھ دیا ہے نادر شاہ۔ ابھی نادر شاہ نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں واقعی، کیسی انوکھی تجویز ہے، لیکن تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مدعے مقابل ایسے جہاں دیدہ لوگ ہوں گے جن کی نگاہوں سے چھپنا نہایت مشکل کام ہوگا۔ تم ایک شرمیلی قسم کی عورت ہو اور میں ایک نڈر فوجی، پھر ہمارا میک اپ، اور میں یہ سمجھتا ہوں عرشی کہ تم جس انداز میں اپنے فیچر لکھنے کی اداکاری کرتی رہی ہو،
ان جہادیدہ لوگوں کی طرح تمہیں سڑکوں پر سینکڑوں جہادیدہ لوگ ملے ہوں گے اس وقت جب تم اللہ رکھی بنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے تجربات تمہارے لکھے ہوئے فیچر سے ظاہر ہوتے ہیں، تو کیا تم ایسے چند لوگوں سے خوفزدہ ہو جاؤ گی جن میں کچھ تمہارے اپنے بھی ہیں؟ اصل خطرہ تو انہی سے ہے۔ میں تمہاری ذہانت سے مطمئن ہوں عرشی، اور تمہیں میری ذہانت سے مطمئن ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے عمدہ ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ترکیب واقعی عمدہ ہے، میں خلوص دل سے اسے پسند کرتی ہوں۔ ارے ہم سفر کی صعوبتوں سے بچ جائیں گے اور ہمیں کوئی نیا گروپ بھی نہیں بنانا پڑے گا۔ ویسے بھی ہم دونوں کو راستے میں مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ یہاں تک کہ ہمارے ڈیڈی صاحب بھی آخر تک یہی سمجھتے رہیں گے کہ اصل لڑکی کہیں اور ہے اور یہ نقلی لڑکی ہے۔ وہ میرے بارے میں بھی بہت فکر مند تھے، ان کی یہ ساری فکر بھی دور کر دوں گی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ نادر شاہ، بڑی زبردست اسکیم سوچی ہے تم نے، بس اس پر عمل پیرا ہونا ذرا مشکل کام ہے۔ عرشی، اس کے لیے مجھے اپنی اور تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ میک اپ کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم مطمئن ہو جاؤ تب ہم دوسروں سے رجوع کریں گے، اور اگر تم ہی میرے میک اپ میں کچھ سقم محسوس کرو تو پھر ہم یہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں گے۔ نہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، واقعی یہ کیا جا سکتا ہے نادر شاہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہمارے لیے بے شمار مشکل مراحل آسان ہو جائیں گے۔ مگر اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جبار خان کس قسم کا آدمی ہے؟ اصل میں میرے گھر کے جتنے ملازم ہیں نا، وہ سب میرے اشاروں کے غلام ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں خفیہ طور پر ان سے کوئی بات کہہ دوں اور وہ اس سے انحراف کریں تو ملازمت ان کی زندگی تک خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ میرا ان کا آپس کا ایک معاہدہ ہے، جبار خان سے جو کچھ کہوں گی وہ اس کی تکمیل کرے گا۔ تو پھر اور کون سی مشکل رہ جاتی ہے؟ اس سے آگے کے معاملات، ان کے بارے میں تمہیں بھی تمام تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک درمیانے درجے کے علاقے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، نہ ہم کچھ بھی تجویز کیے لیتے ہیں۔ اس فلیٹ میں جبار خان ہم سے رابطہ قائم کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بات صرف جبار خان کی نہیں ہوگی۔ جب اسے سلیمی یتیم خانے سے پتہ چلے گا کہ ایک ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ سر ہدایت اللہ کو ہدایت دے گا، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تو وہ خود ہی ہم تک پہنچیں گے، کیونکہ معاملہ سنگین ہے، اور خاص طور سے بچی کا انتخاب۔ بھائی، بڑے خطرناک آدمی ہو۔ خدا نہ خواستہ میرا تمہارا مسئلہ دشمنی کی شکل میں دور تک چلا جاتا تو مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ دشمنی تو شاید اسی وقت ختم ہو گئی تھی مس عرشی، جب آپ نے ٹیلی فون پر مجھے مہتاب پور ہاؤس کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ آپ کے اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو نے مجھے آپ کی جانب کسی ایسے انداز میں متوجہ کیا تھا جسے اس وقت کوئی معنی نہیں پہنا سکتا، لیکن صحیح صورتحال اب نکل آئی ہے۔ عرشی ہنسنے لگے، پھر اس نے کہا، ہمیں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نہیں، کافی آ گئی ہے۔ آپ مجھے کافی کا ایک کپ بنا کر دیجئے، ایک کپ اپنے سامنے رکھیے اور موضوع پر ہی آ جائیے۔ کافی پیتے ہوئے دونوں بہت دیر تک غور کرتے رہے۔ ہر پہلو پر نگاہ ڈالی گئی تھی، اپنے ذہنوں میں ایک لاہ عمل طے کیا گیا تھا۔ پھر کافی ختم ہو گئی اور عرشی نے نادر شاہ کو دیکھا۔ جناب، میں بولوں؟ نادر شاہ نے پوچھا۔ ارشاد۔ ہم دونوں اسی پروگرام پر متفق ہیں۔ اب 100%۔ تو پھر فوراً جبار خان کو ٹریپ کریں اور اسے سلیمیت عام کے یتیم خانے کی طرف متوجہ کر دیں، لیکن اسے ہدایت کر دیں کہ یہ بات وہ کسی کو نہ بتائے۔ ہو گیا۔ میں چند گھنٹوں کے اندر پہلے ایک فلیٹ کا بندوبست کیے لیتا ہوں، پھر اپنے یتیم خانے والے دوست کو بریف کیے دیتا ہوں۔ اسے بتا دوں گا کہ وہ جبار خان سے ایک آدھ دن کا وعدہ کرے۔ اس کام سے فارغ ہو کر تم سر ہدایت اللہ سے اجازت لے لو اور ان سے کہو کہ اب تم اپنے گروہ کی ترتیب کر رہی ہو اور تمہارا رابطہ صرف ٹیلی فون پر ان سے رہے گا۔ پھر ہم میک اپ کریں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کی روانگی کا انتظار۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہو سکے گا نادر شاہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ انسان نے چاند پر جانے کے بارے میں سوچا اور وہ چاند پر پہنچ گیا، نادر شاہ نے جواب دیا، اور عرشی مسکرانے لگی، پھر گہری سانس لے کر بولی، چلو اٹھے۔ نادر شاہ نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ معزز سامعین، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔
دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔